کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے کالز کی طرف اور سوالات کی طرف۔ میرا نام مرتضیٰ علی اتاری ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ کمپنی سے آتی ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے 99% کاپر ہے، حالانکہ وہ کاپر نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں ہمیں عرض کر دیجئے کہ اس کو ہم گاہک کو بتائیں کہ یہ کاپر ہے یا نہیں۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو چیز بھی آپ بیچ رہے ہیں سامنے والے کو اس میں دھوکہ نہیں پڑنا چاہیے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کوپر ہے نہیں، یعنی اس پہ لکھا ہوا 99% کوپر ہے اور پتہ چلے کہ وہ 50% یا 60% یا 70-80% جتنی بھی ہے اور اسی پر دار و مدار اس مشین کا چلنا ہے، تو اب اتنا اس پہ لکھا ہوا، جتنا لکھا ہوا ہے اس سے وہ کم ہے، تو یا تو آپ اس کو واضح کر کے دیں گے کہ بھائی یہ کمپنی کی طرف سے لکھا ہوا اگرچہ کہ اس طرح آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا اس کے اندر کوپر نہیں ہے، اس سے پرسنٹیج اس کی کم ہے، یہ اتنا یا اتنا ہے، تو اگر تو آپ اس کے سامنے شو کر کے دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا کوپر اس کے اندر ملا ہوا ہے تو ٹھیک، ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کو آپ بیچ رہے ہیں اسے بھی معلوم ہے کہ کمپنی اگرچہ کہ اس میں 99% لکھ رہی ہے، لیکن اس کے اندر 80%، 90% یا 95% ہی کوپر ہے، باقی کچھ اور اس کے اندر جو ہے وہ میٹیریل لگا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، تو اگر اسے معلوم ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اتنی ملاوٹ ہے، پھر وہ آپ سے اپنی رضا کے ساتھ لے رہا ہے، تو اس کا لینا پھر درست ہوگا، یہ لینا اس کا جائز ہوگا، اور آپ کا بیچنا یہ جائز ہوگا، اس کو تو لینا جائز ہے، آپ کا بیچنا یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر نہ آپ اس کو شو کرتے ہیں، نہ اسے معلوم ہے، اور ویسے ہی آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، تو اس طرح بیچنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی فارمولہ، یہی اصول تقریباً جو اس طرح کی دھوکے والی چیزیں ہوتی ہیں، ملاوٹ والی چیزوں کا اصول ہی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یا تو سامنے والے کو بتا کر دیں، یا اسے معلوم ہو کہ اس کے اندر اتنی ملاوٹ ہے، بالکل واضح طور پہ اسے معلوم ہو، تو پھر اس صورت میں اسے جو آپ بیچیں گے وہ بیچنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ جی مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک رکعت سے رہ گیا ہے نماز میں اور اس کی وہ سلام پھیر لے امام کے ساتھ، پھر ایک سلام پھیر لے، پھر اسے یاد آ جائے، پھر وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا اگر صورتوں کی ترتیب میں غلطی ہو جائے، جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے، صورتوں کی ترتیب والا بھی انہوں نے پوچھا ہے، یہ سوال تو بکثرت ہم نے شمار اپنے سلسلے میں کیا ہے۔ سلام والا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام پھیر دیا، حالانکہ رکعتیں اس کی کچھ رہتی ہیں، تو دیکھیں انہوں نے کہا کہ غلطی سے پھیرا ہے، ویسے بنیادی اعتبار سے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی یہ سمجھ کے کہ مجھے سلام پھیرنا ہے وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ غلطی کے ساتھ کوئی سلام پھیر رہا ہوتا ہے بھول سے، کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ میری رکعتیں چھٹی میں اور اس نے سلام پھیر دیا، تو جہاں وہ جان بوجھ کے کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز ہی گئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ قصدن جان بوجھ کر کہ مجھے بھی سلام پھیرنا ہے، یا میں سلام پھیر رہا ہوں نماز کے لیے سلام پھیر رہا ہوں، یہ سمجھا کہ مجھے سلام پھیرنا چاہیے، دونوں صورتیں، ٹھیک ہے، مجھے سلام پھیرنا چاہیے، یعنی کیا قصدن بھول کے نہیں کیا اس نے، تو اس صورت میں اس کی نماز تو گئی، اور جس نے بھولے سے نماز پھیرا، سلام پھیرا، تو اس کی بنیادی اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں۔
کہ اگر تو امام کے ساتھ ساتھ وہ سلام پھرتا ہے تو اس صورت میں یاد آتا ہی وہ فوراً کھڑا ہو جائے، اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام کے پیچھے، یعنی پہلے امام نے سلام پھیرا، پھر اس نے امام کے پیچھے سلام پھیرا، اور عام طور پہ یہی صورت ہوتی ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ سلام نہیں پھیرا جاتا، بلکہ امام کے پیچھے کچھ دیر کے بعد ہی سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو یا امام کے لفظ تلفظ وہ ہو جاتے ہیں ادا، پھر یہ مقتدی پھر اس کے بعد پھیرتے ہیں، یعنی اس کو بعد میں آنا کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے سلام پھیرا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ بھولے سے ایسا ہوا ہے اور اسے یاد آ گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں پھر اس نے سجدہ سہو کرنا ہے، اس کی نماز اس سے ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس میں سجدہ سہو ہوگا۔ صورتوں کی ترتیب کے اندر سجدہ سہو تو لازم نہیں آتا کسی بھی ایسی صورت کے اندر کہ صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، البتہ اگر جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن نماز بہرحال پھر بھی ہو جائے گی اور سجدہ سہو اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرف اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جیسے انہوں نے کہا کہ بقیہ اپنی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ امام نے جو صورتیں پڑھی ہیں، اب کھڑے ہونے کے بعد اس میں بھی کیا ترتیب کا کیسے خیال رکھیں گے؟ اس میں کوئی لازمی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے جو صورت پڑھی تھی، بلکہ بعضوں کا تو یوں پوچھتے ہیں کہ ہمیں زور اور اثر کے اندر کیسے پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی امام صاحب نے کون سی، ہم پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے وہ صورت پڑھیں؟ تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ امام صاحب نے جو صورتیں پڑھی ہیں وہ امام صاحب کے لیے ترتیب تھی۔ جب آپ اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں آپ نے اپنے طور پر ہی جو ہے وہ صورت پڑھنی ہے۔ آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ امام صاحب کی وہ صورتوں کی پیروی کریں کہ امام صاحب نے سورہ کافرون پڑھی تھی تو آپ پر لازم ہو کہ جب آپ اپنی رکعت پڑھنے لگے ہیں تو اذا جاء نصر اللہ سے پڑھیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ پیچھے سے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویسے چلیں وہ بھی بتا دیں کہ اگر قصدن کوئی ترتیب برعکس کر لیتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو ہے؟ تو بھی سجدہ سہو نہیں ہے، البتہ گناہ گار ہوگا۔ اور حدیث میں یہ فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ قرآن کو الٹا پڑھنے سے، اس کی ترتیب بدلنے سے، ترتیب کو الٹنے سے ڈرو کہ کہیں اللہ پاک تمہارے دلوں کو نہ الٹ۔ اللہ اکبر۔ تو جیسا قصدن تو یہ جان بوجھ کے جو ایسا کرے گا اس کے لیے ایسا۔ اچھا، یہ نماز کا ہے، نماز کے علاوہ بھی یہی؟ عمومی جو صورتیں ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ قرآن پاک ہم نے ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، الٹا نہیں پڑھنا۔ چند صورتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بچوں کو قرآن پاک الٹا یاد کرواتے ہیں، پیچھے کی طرف سے یاد کرواتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ یاد کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اوراد و وظائف کے اندر اس طرح ترتیب جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، الگ آتی ہے، تو وہاں جہاں اوراد و وظائف میں اس طرح آیا ہو وہاں پر بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی فضیلت کے طور پر، جو فضیلت کے طور پہ آیا اس کی ہوگا۔ کیا مثال ہوگی مثلا؟ جیسے کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھی جاتی ہے اور سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، صحیح۔ وہ عام طور پہ پہلے سورہ اخلاص پہلے پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ قریش پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور مثال ہے، اگرچہ کہ اس میں تطبیق دی ہے امام اہل سنت نے، کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر جہاں قرآن پاک کو حفظ مضبوط کرنے کے لیے ایک نماز کا بتایا گیا کہ اس انداز میں نماز پڑھنی ہے، اور صورتوں کی ترتیب اس میں بظاہر سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ الگ الگ ہے، یعنی آگے پیچھے ہے، ترتیب الٹ ہے، تو وہاں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھ جائیں تو کیا نماز اس کی ہو جاتی ہے؟ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، جو بچہ فوت شدہ پیدا ہو کیا اس کا عقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے علاوہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو سرما لگانا جائز ہے یا نہیں؟ فوت شدہ کو سرما لگانا، جی، ناخن 40 دن سے بڑھ گئے تو؟ ناخن 40 دن سے بڑھے تو گنہگار ہوگا کہ ناخن 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے ہیں، اس سے زیادہ کرنا یہ مکروہ تحریمی گناہ کی بات ہے۔ البتہ اس حالت میں اگر کسی نے نماز ادا کی تو نماز اس کی ہو جائے گی، نماز یعنی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طرح ناخنوں کو بڑھانا چاہے نماز کا معاملہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت حکم یہی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر اس نے ناخن کاٹ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فوت شدہ بچہ پیدا ہوا عقیقہ؟ دیکھیں، فوت شدہ بچہ پیدا ہوا ہو یا پیدا ہو کر وہ فوت ہو گیا ہو،
جو فوت ہو چکا اب اس کا عقیقہ نہیں ہے. عقیقہ یہ زندگی کے لیے ہوتا ہے، جب زندگی نہ رہی تو اب اس کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا جو بچہ فوت شدہ پیدا ہوا اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. میت کو سرما لگانا، میت جو ہے وہ زینت کا محل نہیں ہے کہ یعنی اس کو زینت نہیں کی جائے گی، اس کو سجایا سوارا نہیں جائے گا. اور جو سرما لگانا ہے وہ بھی اسی قسم میں آتا ہے. میت کو جو سرما لگانا ہے یہ زینت کے زمرے کے اندر آتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ میت کو سرما لگایا جائے. یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے کہ میت کو آنکھوں کے اندر سرما لگائے. ایک یہ سوال ہے کہ مرحومین کو اگر ہم رات کے نارمل اپنے ہی کھانے پر ایثار ثواب کرتے ہیں تو یہ خاتون بھی کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں. پکاتے ہوئے اچھی نیت کر لیں کہ میں جو ہے وہ نیاز کر رہی ہوں، یا جو بھی اچھی نیت ہو اس کا ثواب بھی کر سکتی ہیں. اسی طرح جو کھانا پکایا ہے اس کے لیے بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اس کا جو ثواب ملے گا اچھی نیت کے ساتھ کھائیں گے تو کھانے پر جو ثواب ملے گا وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام مرحومین کو اور بالخصوص ہمارے مرحوم کو ہم یہ پیش کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ ایصال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سردیوں میں جو موزے پہنتے ہیں اس کو پہن کر کیا نماز ہو جاتی ہے اور اس موزے پر مسح ہو جاتا ہے؟ موزے پہن کے نماز تو ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر موزے آپ نے ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاؤں کی انگلیاں نہیں مڑتی، اور عام طور پہ ایسے موزے ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہوں ایسے موزے تو پھر نماز نہ ہونے کے مسائل الگ ہو جائیں گے، ورنہ بہرحال موزے پہن کے نماز تو ہو جاتی ہے. اور جہاں تک رہا مسح کرنا، تو مسح کے لیے موزے کی شرائط دوسری ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں جو موزے پہنے جاتے ہیں کپڑے کے، سوتی اور اونی جو کپڑا ہوتا ہے اس کے موزے پہنے جاتے ہیں، اس کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا. وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں جس کی شرائط ہوتی ہیں کہ وہ ٹخنوں کو چھپائے ہوئے ہوں، پھٹے ہوئے نہ ہوں، اور چلنے میں وہ اترے نہ، خود سے چپکے ہوئے ہوں. تو یہ شرائط ہوتی ہیں جن کی موجودگی کے اندر موزوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. باقی جو عام موزے ہم پہنتے ہیں ان موزوں کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا. اونی جو موزے، اونی سوتی موزے جو ہم پہنتے ہیں یہ ان پہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک اور بھی سوال شامل کرتے ہیں، کیا رقم کوئی انویسٹ کرے تو کیا اسے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس کو دی جا رہی ہے رقم تو وہ اس سے پوچھے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، حرام طریقے سے آپ نے لی ہے یا حلال؟ یعنی ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے اور دوسرا اس سے کوئی انویسٹمنٹ دے رہا ہے، تو یہ اس سے پہلے تحقیق کرے کہ یہ رقم کہاں سے لائے ہو. یہ تحقیق اس کے ذمہ لازم ہے. حالانکہ پوچھنا تو یہاں جو اصولی سوال ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. جی چلیں آپ دونوں تھوڑے سے خلاصتاً بیان. دیکھیں، جو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آیا اس سے یہ تو لازم نہیں ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ رقم آپ کے پاس سے کہاں سے آئی ہے. البتہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ شبہ ہے، اس کو اندیشہ ہے کہ اتنی بڑی رقم عام طور پہ اس کے پاس ہو نہیں سکتی، تو ایسا اگر شبہ ہو تو اس بنیاد پر ایسے طریقے سے اس سے پوچھا جا سکتا ہے جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو، معلومات اس سے حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی ایک کبھی شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط جگہ سے رقم لے کر آیا ہے، تو پھر اس حوالے سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دو اصل چیز پوچھنی ہے وہ کیا ہے؟ ان سے پوچھیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ. جی، تو بہت ساری جو شرائط ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب شراکت داری کر رہے ہیں. ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کا ایک غلط مفہوم یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جسے لوگ انویسٹمنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ وہ قرض ہوتا ہے، وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. آپ رقم دیتے ہیں اور رقم دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب میری رقم محفوظ ہو گئی، ہر مہینے مجھے اتنا نفع ملتا رہے گا، اور جب میں چاہوں گا اپنی رقم کو واپس لے لوں گا، چاہے سامنے والے کا نقصان ہو. تو اس کو انویسٹمنٹ نہیں کہتے، یہ حقیقتاً قرض ہوتا ہے. اب جب آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے اس کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ شراکت داری کی شرائط ہوتی ہیں کہ اب آپ اس کے پارٹنر بن رہے ہیں. تو جو پارٹنرشپ کی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ بروئے کار لانا، ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اب اس کی کافی ڈیٹیل ہے، دارالفتہ اہل سنت میں آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھایا جا سکے گا کہ کس طرح آپ کسی کاروبار کے اندر، اگر وہ چلتا ہوا ہے، رننگ بزنس ہے، تو اس کے اندر کیسے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بہت دفعہ جس کو شراکت داری سمجھا جا رہا ہوتا ہے وہ شراکت داری نہیں ہوتی، وہ مداربت ہوتی ہے. ٹھیک. تو لہٰذا یہ تمام کی تمام ڈیٹیل طلب ہیں. اس کے لیے جو بھی اپنا پارٹنرشپ کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے کسی سنی عالم دین سے، سنی مستند مفتی صاحب سے رابطہ کرے، پھر اس کے بعد یہ کام وہ کرے.
جی ہاں، دارالتعلیم سنت میں رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، اور اس طرح کے بھی جو مسائل ہیں، چاہے آپ کے کاروبار سے متعلق ہیں، تجارت ہے، بزنس ہے، ملازمت ہے، پیسے انویسٹ کرنا ہے، اپنے نفع کی صورت کیا ہو سکتی ہے، جائز طریقہ کیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ نمبر نوٹ فرما لیجیے، اور صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ ٹیلی فون کی سروس آن ہوتی ہے، اور اس دوران آپ دارالافتاء میں موجود علماء اکرام، مفتین اکرام سے اپنے یہ مسائل بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مزید سوالات؟ داتا صاحب کے دربار روڈ پر جا رہا تھا، دربار پر نا دعا ویسے ہی منت مانگ لی کہ داتا تیرے در پر آیا ہوں، میں خالی نہیں جانا چاہتا یہاں پر، اللہ پاک مجھے اس سال اولاد دے تو میں خالی نہیں جاؤں گا آپ کے در پر، تو میں آؤں گا تو میں حسب توفیق آپ کے در پر نا نظر نیاز کر کے جاؤں گا۔ سر اس ایسا ہے کہ وہ جا نہیں سکا میں ادھر، کیا نظر نیاز جو ہے وہ ادھر ہی لاہور جا کے کر سکتا ہوں کہ ادھر رہاڑی میں کر دوں؟ جی، بظاہر ان کے سوال سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ صاحب اولاد ہو چکے ہیں، یعنی پہلے اولاد نہیں ہے اور انہوں نے کوئی نظر مانی کہ میں حسب توفیق جو بھی یہاں پر لنگر کروں گا، نیاز کروں گا، تو اس طرح کی منت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر یہ منت پوری ہوگی، وہ کام پورا ہو گیا، تو اب یہ اسے اپنے علاقے میں کہیں مزار شریف پہ داتا صاحب کی نیت سے کر دیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب نظر شرعی ہے یا نہیں، کیا الفاظ انہوں نے بولے تھے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن بہرحال اگر نظر یہ بھی ہو کہ میں نے داتا صاحب کے مزار پہ فقراء کو کھلانا ہے اور ان کی منت پوری ہو چکی ہے، تو بھی وہاں جا کر کھلانا یہ لازم نہیں ہے، آپ کسی اور جگہ بھی کھلا دیتے ہیں داتا صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات ادھر سے بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ میت کو غسل کے بعد کیا شلوار وغیرہ پاجامہ پہنانا؟ عام طور پہ شاید عورتوں کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ کار مخصوص جو کفن ہے، عورتوں کے لیے 5 کپڑے، مردوں کے لیے 3 کپڑے، اسی کے اندر ان کو کفنایا جائے گا۔ نہیں ہے کچھ بھی اور، تو بھی اس کے لیے علماء نے لکھا کہ اس کی سلائی کھول کے اس کو بنا لیا جائے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی صورت نہیں بنتی اور ایسی کوئی ایمرجنسی آ گئی تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بہرحال جو سنت طریقہ کار ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ کفن دیا جائے گا۔ یعنی عورتوں کے بھی کفن کے اندر سلا والی بات؟ سلا والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے عام کپڑوں میں تعداد میں زیادہ ہے، اضافہ ہے، 5 کپڑے ہیں جو، جی لیکن سلا والی بات اس میں نہیں ہے۔ نہیں، اس میں نہیں ہے سلا والی بات۔ ٹھیک ہے، خواتین کی طرف سے بھی ایک سوال یہی ہے کہ اگر ناپاکی کے دنوں میں کیا وہ ایصال ثواب کر سکتی ہیں اور اذان کا جواب دے سکتی ہیں؟ جی بالکل دے سکتی ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں اور دینا چاہیے، بلکہ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر عورت کی عادت ہے تہجد وغیرہ پڑھنے کی، اشراق چاش وغیرہ پڑھنے کی، تو اسے چاہیے کہ اس وقت میں وہ وضو کر کے اس مقام پہ بیٹھے اور ذکر و اذکار کرتی رہے تاکہ اس کی عادت برقرار رہے۔ تو اسی طرح اذان کا جواب بھی دے سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اور ایصال ثواب بھی وہ کر سقتی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ ہاں، البتہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھیں گی، یہ فاتحہ بعض اوقات ایصال ثواب کا یہی مطلب سمجھیں۔ فاتحہ میں وہ صورتیں کہ جو قرآن کی صورتیں ہیں اور ان کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کا معنی نہیں ہے، تو انہیں تو نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ حمد و ثنا کا معنی جیسے سورہ فاتحہ ہے، اور اسی طرح سورہ اخلاص میں کل ہٹا کے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھتی ہے، تو پھر اس صورت میں پڑھ سکتی ہے۔ اب مناسب تو یہی ہے نا، اب اس طرح اگر باواز بلند پڑھ رہی ہیں یا وہ پھر فاتحہ کسی اور کو ہی دیں، کیا خیال ہے؟ جی ایسا صحیح، کیونکہ اس کا اکثر حصہ جو مروج فاتحہ ہماری وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی صورت، دوسری کوئی نیت بھی اس میں وہ ممکن بظاہر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور باقی اپنے طور پر اگر درود شریف بھی پڑھ رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، تو بالکل اس کی اجازت ہے، ذکر و درود کر کے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتی ہیں۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کیا ہم بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مزید؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی بندے پر سجدہ صف لازم ہو جائے اور وہ درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر آخر میں ایک طرف سلام پھیرے اور سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لے، کہ ایسے نماز ہو جائے گی؟ سجدہ صاحب میں ایک طرف سلام پھیر کر اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کرے، یعنی سجدہ صاحب کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے درود بھی پڑھ لیا اور یہ چیزیں پڑھ لی۔ ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد ہی سلام پھیر کے پھر سجدہ صاحب کیا جائے، یعنی عبد و رسول۔ جی یہاں تک درود پاک اور دعا نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ آپ درود پاک پڑھ کے پھر سلام پھیریں اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کریں۔ لہذا اگر کسی نے درود پاک پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے اس نے سجدہ صاحب کیا، تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے،
مزید سوال؟ میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نیچے قبریں ہو اس کے اوپر گھر بنانا کیسا، اور پھر اس گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہوگا، اس بارے میں رہنمائی فرما دے۔ نیچے قبریں اوپر گھر، جی کیسی صورت ہوگی یہ؟ اب جیسے مثال کے طور پر اگر تو یہ صورت ہے کہ یہ یہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں، اب اس کے چاروں طرف یہ دیواریں ہیں اور اوپر کسی نے گھر بنایا ہوا ہے اپنا، تو ٹھیک ہے، اس صورت میں وہاں اگر وہ رہتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اور کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے تو اس صورت میں وہاں رہ بھی سکتا ہے، نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر بالکل قبر سے متصل اس کی چھت بنی ہوئی ہے قبر کے اوپر، تو نہ اس کے اوپر چڑھنا جائز نہ اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز، دونوں ناجائز و حرام ہیں۔ تو عمومی طور پہ صورت بظاہر یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر اس طرح کی صورتحال کے نیچے قبریں ہوتی ہیں، اوپر مکان جو بنا ہوا ہے یا مسجد وغیرہ بنی ہوئی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے ایسا۔ لیکن ایک تو اس میں بہت یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جگہ بعض اوقات وقف کی ہوتی ہے، جیسے قبرستان میں کسی نے گھر بنا لیا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ قبروں کے اوپر ہی اس نے اس طرح بنا لیا ہو کہ چاروں طرف ستون لگا کھڑے کر دیے اور اس کے اوپر اس نے چھت بنا لی اور اس کے اوپر رہ رہا ہے، تو اس کے رہنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ قبرستان یہ وقف کا ہے اور اس کے لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوں گی کہ کہاں کس طرح کی قبر بنی ہوئی ہے، لیکن جو کنڈیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کوئی اور ممانعت کی وجہ نہیں ہے، کمرہ نما اسے بنا لیا ہے، اوپر بندہ رہ رہا ہے، نیچے کمرہ نما جگہ کے اندر یہ قبر موجود ہے، تو اوپر رہنا بھی جائز اور اس کے اوپر نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا۔ درود شریف بغیر وضو پڑھنے کا کیا ہوگا؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ بہتر یہ ہے کہ اپنا وقت مقرر کریں جس میں باوضو ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مخصوص تعداد کے اندر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ باقی اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ کوشش بندے کی یہ ہو کہ باوضو رہے اور باوضو حالت کے اندر ہی درود پاک پڑھے۔ ٹھیک ہے، کچھ اور بھی سوالات شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تدفین کے 3 ہفتے کے بعد تک قبر گیلی رہی، اس کے بارے میں کیا آپ رہنمائی دیں گے؟ اس سے تو یعنی اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیوں قبر گیلی رہی؟ یعنی اس کو کچھ کیا شمار کیا جائے گا؟ کچھ بھی اچھا شگون، بد شگون یا کچھ اور کیا کہیں؟ مسلمان مومن جس کا انتقال ہوا اس کے ساتھ اچھا شگون ہی رکھنا چاہیے، اچھی فعال ہی اس کے ساتھ رکھنی چاہیے، بری فعال رکھنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، اور برا گمان اس کے بارے میں رکھنے کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ قبر کا گیلا ہونا یا اس کی مٹی کا گیلا ہونا، اس کا کوئی شرعی اعتبار سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ مزید بھی سوالات ہیں، اور ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ یہ پسند کی شادی کرنا کیسا ہے؟ پسند کی شادی دیکھیں، اگر تو والدین کی اجازت کے ساتھ ہوتی ہے اور کوئی اور خرابی اس کے اندر نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ تو حدیث کے اندر حکم ہے کہ شادی سے پہلے یعنی نکاح سے پہلے اسے ایک مرتبہ دیکھ لے اور معلومات وغیرہ لے لے، تاکہ بعد کے معاملات کے اندر کوئی خرابی نہ آئے اور اچھی زندگی گزر سکے۔ تو یوں پسند کا انکار شریعت کے اندر نہیں ہے، البتہ جو ہمارے یہاں کا ماحول ہے، جو حالات ہیں اور جس کو ہمارے یہاں پسند کہتے ہیں، اس سے مراد یہی ہوتا ہے بس اکیلے ہی، لڑکا لڑکی اکیلے؟ ہاں، اس کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور جو اس کے لیے حرام کاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں اور اس کے لیے جو خرافات ہوتی ہیں، جس طرح کے گناہ اس کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو پسند نہیں کہا جاتا، اس کو نفس کی پیروی کہا جاتا ہے، اور وہ گناہ کا کام ہوتا ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے۔ ایسی پسند کو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی۔ وہ پسند وہ ہے کہ جس میں والدین کی رضا بھی موجود ہو، شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت بھی موجود ہو، اور جس کی وجہ سے زندگی بعد میں آسان اور اچھے طریقے سے گزر سکے، اس کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے۔ جی، مزید سوال۔ میرا نام عبید رضا اختاری ہے اور میں حضرت شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں، اور سونا چاندی کتنا ہو تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی بالکل، یہ بھی بتاتے ہیں مزید۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا میت کو امامہ شریف یا ٹوپی پہنا کر دفنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی حضرت، امامہ شریف یا ٹوپی میت کو پہنا کر تدفین کرنا۔ عام جو افراد ہیں، عام لوگ، ان کے لیے تو جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ان کے سروں پر امامہ نہیں رکھا جائے گا، ٹوپی بھی نہیں رکھی جائے گی۔ البتہ علماء اور جو مشائخ ہیں
ان کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جو طریقہ کار ہے اس کی روشنی کے اندر اس بات کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ علماء و مشائخ کرام جو ہوتے ہیں ان کے کفن میں امامہ دے سکتے ہیں، ان کو امامہ پہنا سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ میت کو امامہ نہیں دیا جائے گا، عام کو بھی امامہ نہ، عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کو امامہ نہیں دیا جائے گا۔ اور ٹوپی کا ہے ہی نہیں؟ ٹوپی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ مالک نصاب کے اس سے زکوٰۃ لازم ہو کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ لازم ہونے کے اعتبار سے جو صاحب نصاب ہے وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو رقم بنتی ہے اس کی ضرورت کے علاوہ وہ موجود ہو، یا اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، یا اس کے پاس یہ تمام کی تمام چیزیں ملا کر اتنی بن جاتی ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اور اس کے اوپر اتنا قرض نہ ہو کہ جو اس کی رقم کو مائنس کر دے نصاب سے، تو اس صورت میں اس کے اوپر وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور اس کے مال پر جب سال گزر جائے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں، اور کیا وضو خشک ہونے سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھنا ضروری ہے، یعنی اعضاء وضو خشک ہونے سے پہلے؟ تحیۃ الوضو میں تو یہی حکم ہے کہ اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، وہ ہوتے ہی اس تحیۃ الوضو کے اس صورت میں ہے جب کہ ابھی اعضاء خشک نہ ہوئے ہوں۔ اور جہاں تک رہا فجر سے پہلے پڑھنے کا، تو فجر سے پہلے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ فرض سے پہلے یہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سنت فجر جو آپ ادا کریں گے اسی میں آپ کی تحیۃ الوضو ادا ہو جائے گی، اور مسجد کے اندر اگر اسے ادا کر رہے ہیں تو اسی سے آپ کی تحیۃ المسجد یہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے تو پھر اس صورت میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی وضو کیا آپ نے تہجد میں اٹھ کے اور آپ تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں، وہ آپ کے ادا بھی ہو جائیں گے۔ جی مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ٹھیکے پہ زمین لینا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ مزید؟ میرا یہ سوال ہے، عورت کا اور مرد کا ایک ہی غسل ہے، الگ الگ؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیکے پر زمین لینا کیسے؟ بالکل جائز ہے، جبکہ اس کے اندر خلاف شرع کوئی بات نہ ہو، جو شرائط ہیں مزارعات کی وہ پوری کی ہوئی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کا عشر کون ادا کرے گا؟ عام طور پہ لوگ یہ زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ٹھیکے والا اور جس نے زمین دی ہے وہ تو اپنا کرایہ وصول کر رہا ہے جی، اور جس نے اصل جس کی پیداوار ہے وہی ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عورت اور مرد کے غسل میں اب اس سے کیا مراد ہے؟ ان کی میت کا غسل پوچھ رہے ہیں یا اپنا ذاتی غسل کرنا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فرض تو دونوں کے 3 ہی ہیں، یعنی کلی کرنا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حلق کی ابتدا تک پانی پہنچانا، اور اسی طرح ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ یہ 2 تو فرض ادا کرنے ہیں۔ باقی رہا تیسرا، تو وہ ہے سارے جسم کے اوپر پانی کو بہانا، تو یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ البتہ ان کی کچھ احتیاط ہوتی ہیں جسم کی حیت کے اعتبار سے، تو لہٰذا وہ احتیاطی کرنا لازم ہوگی، اور اس کی ڈیٹیل آپ امیر سنت کا جو رسالہ ہے اس کا آپ مطالعہ فرما لیں، تو اس میں یہ تفصیل ساری موجود ہے۔ عقیقے کے اندر بیٹا ہے تو کیا بکری بھی عقیقے میں کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے لیے بکری اور لڑکے کے لیے بکرا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر لڑکا ہے اور اس کے لیے کوئی بکری ذبح کرتا ہے عقیقے میں تو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ قربانی کی شرائط کے مطابق؟ ہاں، وہ تو ظاہر ہے کہ جو اس کی شرائط ہوں گی وہ بھی ہوں گی، اور اسی طرح اگر لڑکا ہے تو بہتر ہے کہ 2 ہوں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ لڑکی ہے تو ایک ہو، لڑکا ہو تو 2 ہوں۔ ناپاکی کی حالت میں کیا مسجد میں جا سکتے ہیں؟ ناپاکی سے مراد کیا ہے؟ اب اس سے مراد تو عموماً یہی ہوگا کہ غسل فرض ہے، غسل فرض ہے، تو یہ حرام ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر جنابت کی حالت کے اندر جائے۔ جی، کچھ مزید بھی سوالات ہیں، بہت سے تفصیل طلب بھی ہیں، اور بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں بھی آپ سے وضاحت چاہیے ہوتی ہے، اور جب وضاحت نہیں ہوتی تو پھر ان کو شمار کرنا، بالخصوص جو خواتین کی طرف سے ایسے کچھ سوالات موصول ہوتے ہیں
کہ جن میں ان کو اپنی پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے اور دنوں کے تعین کے حوالے سے پوچھنا ہے، تو اس کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ دارالفتہ سنت میں براہ راست حاضر ہو کر اپنی تفصیل جو بھی ہیں ڈیٹیل لکھ کر، یا پھر دارالفتہ سنت میں فون پر بھی آپ اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتی ہیں۔ دارالفتہ سنت سے ایک باقاعدہ عورتوں کے مخصوص مسائل سے متعلق باقاعدہ ایک پوری کتاب ہے، اور بہت زیادہ، جی ہاں، اس کے اندر بھی شرعی مسائل بہت ہیں، اور یہ عورتوں پر سیکھنا فرض ہے۔ جی ہاں، بالخصوص اپنے مسائل یا جس میں وہ خاص ان کو صورتیں پیدا ہو جائیں، تو یہ عورتوں کے لیے بھی ان کے جو مخصوص مسائل کے حوالے سے یہ علم سیکھنا ہے، یہ فرض ہے۔ اسی سے ان کی نماز، روزہ، کئی عبادات اس سے متعلق ہو جائیں۔ اسی طرح حج عمرے کے لیے جائیں تو وہاں بھی اس طرح کے بہت سے مسائل ان کو درپیش وہ آ سکتے ہیں۔ تو ہماری دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر وہاں سے بھی کتاب یہ مل جائے گی، مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ خواتین کے مخصوص شرعی مسائل، آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ کتاب حاصل کر سکتی ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ گھر میں خود بھی پڑھیں اور بیٹیوں کو بھی، بالخصوص ہماری وہ بچیاں جو جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہیں، دینی تعلیم سیکھ رہی ہیں، تو وہ بھی اپنے پاس یہ کتاب رکھیں اور اس کو بھی پڑھتی رہیں۔ جہاں مشکل ہو تو دارالفتہ اہل سنت سے بھی اس کی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو ہے۔ اپنے آپ کو علماء سے، مفتیان اکرام سے، دارالفتہ اہل سنت سے وہ مربوط رکھیں، شرعی رہنمائی لیتے رہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج دارالفتہ اہل سنت، وہاں بھی آپ وزٹ کریں۔ روزانہ کا ایک فتویٰ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن، ویب سائٹ، یہاں پر بھی روزانہ ایک فتویٰ باقاعدہ تحریری طور پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ مفتیان کرام کے مختلف شرعی مسائل پر مشتمل کلپس وہ بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا بنائے، اور جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔